اللہ رب العزت نے کائنات عالم کی تخلیق سے پہلے 12 مہینے سال کے مقرر فرمائے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ جل شانہ کے ہاں گنتی مہینوں کی 12 ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ کب سے ہے؟ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے انتہائی حرمت والے ہیں جن کا احترام تمام مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ان میں 2 مہینے ہیں ذی قعدہ اور ذی الحجہ، اور پھر رجب اور محرم، یہ 2 مہینے انتہائی ذی محترم ہیں۔ محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ محترم مہینہ ہے، اس کی اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا بڑا احترام کیا گیا ہے، اس کے زمانے کا، اس کے وقت کا، اس کے ایام کا۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں گنتی 12 مہینوں کی ہی ہے، لیکن کفار مکہ نے یہ کیا کہ چونکہ ان کے ہاں قتل و غارت اور مقابلہ بازی کی فضا رہتی تھی، تو یہ وہ مہینے جو محترم ہوتے تھے، جیسے محرم محترم مہینہ ہے، تو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اس دفعہ محترم مہینہ صفر ہوگا، محرم نہیں ہوگا، خود سے اعلان کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ حج کے زمانے میں اعلان کرتے تھے بنو کنانہ کے لوگ کہ اس دفعہ محترم مہینہ محرم ہوگا یا صفر ہوگا۔ تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینے کو بے شک اپنی جگہ سے ہٹانا، اور یہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، کہ اس کے ذریعے سے کفار گمراہ ہوئے ہیں، فیحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کسی ایک مہینے کو حلال کہتے ہیں اور کسی ایک مہینے کو حرام کہتے ہیں، حالانکہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور وہ محرم اور رجب ہے، ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حساب و کتاب کے لیے 2 ذریعے عطا کیے ہیں، ایک ذریعہ چاند کا ہے اور ایک ذریعہ سورج کا ہے، اور دونوں کے بارے میں اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں ہی حساب کا ذریعہ ہیں۔ ہمارے ہاں جو سورج کا حساب چلتا ہے وہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے چلتا ہے، جس کے اعتبار سے 2021 ہے، اور جو ہجری کیلنڈر ہے وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، اور اس کے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر دونوں کیلنڈرز کا اعتبار کیا گیا ہے۔ ہماری نمازوں کے لیے سورج کی تقویم کا اعتبار کیا گیا ہے، اور بعض عبادات کے لیے چاند کی تقویم کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نمازوں کے لیے سورج کی تقویم کا اعتبار کیا گیا ہے، لہذا ہماری عبادات کے اوقات سورج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے۔ یاد رہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے افق پہ ایک روشنی سی سفیدی نمودار ہوتی ہے، وہ فجر کے وقت کے داخل ہونے کا وقت ہے، اور جب سورج کی ٹکیا تھوڑا سا سر اپنا باہر نکالے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، جب سورج نصف النہار پہ پہنچ جائے، ہر چیز کا سایہ ختم ہو جائے، جب عین سورج ہمارے سر پہ پہنچ جائے، اس کو نصف النہار کہتے ہیں، اور اس وقت کسی قسم کا سجدہ ممنوع ہے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی نماز ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب زوال شروع ہو، سورج ڈھلنے لگے، زوال کہتے ہیں ڈھلنے کو، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، ہر چیز کا سایہ بڑھنے لگتا ہے، تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ظہر کا وقت عصر تک رہتا ہے۔ اور عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی 1 فٹ چیز کا سایہ 2 فٹ ہو جائے، جب کسی 1 فٹ چیز کا سایہ 2 فٹ ہو جائے تو تمام مکاتب فکر کے نزدیک عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ عصر ایک واحد نماز ہے
جس کا وقت مکروہ بھی ہوتا ہے، یعنی احمرار شمس، جب سورج خوب سرخ ہو جائے، جب اس کی ٹکیا پر آنکھ جمنے لگے تو وہ عصر کی کراہت کا وقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی ہے، فرمایا منافق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے، تاخیر کرتا ہے عصر کی نماز میں، یہاں تک کہ جب سورج سرخ ہو جائے تو پھر 2-3 چونچیں مارتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو غروب آفتاب ہونے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سرخی آتی ہے اور پھر سفیدی آتی ہے۔ سرخی اور سفیدی ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے، عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہماری عبادات میں سے نماز کو سورج کے ساتھ جوڑا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں، اور ہماری بعض عبادات کو چاند کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ صحابہ کرام آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہلال کہتے ہیں پورا پہلی تاریخ کا چاند۔ یسألونک عن الاہلہ، چاند کے کئی نام ہیں، قمر ہے، بدر ہے، ہلال ہے۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کا چاند، تو ہلال پہلی تاریخ کا چاند۔ یسألونک عن الاہلہ، صحابہ کرام آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے، کبھی 29 تاریخ، کبھی 30 تاریخ، یہ کیا چیز ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ لوگوں کے اوقات کے مقرر کرنے کے لیے اللہ نے اس کو رکھا ہے، والحج، اور حج کو مقرر کرنے کے لیے رکھا ہے کہ حج کب ہوگا، اس کا تعلق چاند سے ہے۔ تو چاند کی تاریخوں کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ہماری عبادات میں سے زکوٰۃ کے نظام کو رکھا ہے، اور اسی طرح روزے کے نظام کو رکھا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے، عیسوی تاریخوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جو مہینے چاند کے ہیں، جو مہینے چاند کے ہیں، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اور آخر تک، یہ مہینے یا یہ سال عیسوی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، 365 دن کا ہوتا ہے عیسوی سال، اور جو ہجری سال ہوتا ہے جس کا تعلق چاند سے ہے، قمری سال جسے کہتے ہیں، یہ عیسوی سال سے 10 دن کم ہوتا ہے۔ لہذا 36 سال گزرنے کے بعد 360 دن ایسے گزر جائیں گے جو شمار میں نہیں آئیں گے۔ لہذا جو شخص عیسوی تاریخ کے مطابق زکوٰۃ دے گا، یعنی جنوری فروری کے مطابق زکوٰۃ دے گا، تو زکوٰۃ تو ضرور ادا ہو جائے گی، لیکن 36 سال کے بعد 1 سال ایسا گزر جائے گا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کا حساب و نصاب چاند کی تاریخ کے ساتھ ہے، اور روزے کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، چاند کی رؤیت کے ساتھ ہے، چاند کے وجود کے ساتھ نہیں ہے۔ چاند پیدا ہو، وجود ہو جائے، اس کے ساتھ روزہ اور عید کا تعلق نہیں ہے۔ روزے کا تعلق اور عید کا تعلق چاند کی رؤیت کے ساتھ ہے، دیکھنے کے ساتھ ہے، وجود اور موجود ہونے کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص چاند کا مشاہدہ کرے اپنی آنکھ سے، فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ بسا اوقات چاند کا وجود ہوتا ہے لیکن رؤیت میں نہیں آتا، دکھنے میں نہیں آتا، تو عید اور روزہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں حکومتی ایک بڑے اونچے منصب پر فائز ایک بھائی نے، ایک وزیر صاحب نے، میں نام نہیں لیتا ان کا، انہوں نے مذاق اڑایا علماء کرام کا کہ یہ مولوی کیا چاند دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی، میں ان کو ایک ایسا کیلنڈر بنا کے دوں گا جو 4 سال تک ان کی عید، ان کے روزے اسی کیلنڈر کے مطابق ہوں گے۔ ہمارے جامعہ اشرفیہ میں ایک نوجوان فاضل طالب علم نے 200 سال کا کیلنڈر بنایا ہوا ہے، 200 سال تک چاند کی ساری تاریخیں مقرر ہیں، اور وہ بازار میں بکتا ہے۔ وہ کیلنڈر اٹھا کر ان وزیر موصوف صاحب کو دے دیا گیا۔ آپ بتا رہے ہیں نا 4 سال تک ہم کیلنڈر بنا کے دے دیں گے، لوگوں نے 200 سال کے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی علماء نے بنائے ہیں۔
ان کو وہ کیلنڈر بھیجا گیا. اس کے بعد الحمدللہ پھر دوبارہ بیان تو نہیں آیا کہ میں 4 سال کا کیلنڈر بنا کے دے دوں گا. یاد رکھیے گا اس میں علماء کی بہت بڑی تحقیق ہے خلائی اسپیس کے اندر، اسپیس سائنس کے اندر. جو ہمارے جامعہ پنجاب یونیورسٹی کی ایم ایس سی کے نصاب میں 2 کتابیں فلکیات صغرا اور کبرا جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی جاتی ہیں. اسپیس سائنس کے اندر اتنی ترقی کی تھی، اتنا کام فلکیات کے اندر ہوا، لیکن مسئلہ چاند کا عجیب ہے. چاند اگر موجود ہو اور بادلوں میں چھپا ہوا ہو، اور سائنس کہتی ہے اور سائنسی آلات کہتے ہیں کہ چاند کا وجود ہو چکا ہے، اب ہم روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افطروا برؤیتہ صوموا برؤیتہ، تم روزہ چاند دیکھنے کے ساتھ رکھو. افطروا برؤیتہ، اور چاند دیکھنے کے ساتھ افطار کرو. فإن غم علیکم، اگر بادل آ جائیں، اگر بادل آ جائیں، چاند نہیں نظر آ رہا، سائنسی آلات کہتے ہیں کہ چاند موجود ہے. فإن غم علیکم، اگر بادل آ جائیں، فأکملوا العدۃ 30، تو تم 30 دن پورے کرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے 30 دن تم پورے کرو گے، چاہے چاند کا سائنسی وجود موجود ہو. ہم کیسے کیلنڈر کے اوپر روزہ رکھیں گے اور کس طرح کیلنڈر کے اوپر عید کریں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فأکملوا العدۃ 30، اب تم 30 کی گنتی پوری کرو. تو ہمارے دین کے اندر بہت ساری عبادات کا نظام سورج کے ساتھ رکھا گیا، لہذا سورج کی تقویم اور کیلنڈر میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور بہت ساری عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ رکھا گیا، لہذا اس کے ساتھ حساب و کتاب رکھنا ضروری ہے. ہمارے اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 کیلنڈر تھے جو وجود میں تھے، 20 قسم کی تقویم اور کیلنڈرز چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اپریل میں 571 عیسوی میں ہوئی ہے. اپریل کے اندر 571 عیسوی، اور سن عیسوی کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جس سال کا آغاز ہوا ہے. لہذا یہ 2021 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2021 سال گزر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیلنڈر تھے. ایک معروف کیلنڈر تھا عام الفیل، جس سال ہاتھیوں کو مارا گیا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور اصحاب مکہ والوں کا مزاج یہ تھا کہ کسی بھی مشہور واقعے سے اپنی تاریخ کو شروع کرتے تھے، تو اصحاب الفیل سے کیلنڈر چلتا تھا. ایک کیلنڈر ہے سن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن سے بھی ایک کیلنڈر ہے. اور ایک کیلنڈر ہے سن نبوی، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس دن سے بھی ایک کیلنڈر ہے. تو مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنے چاند کے سال کا آغاز محرم سے رکھا. یہ بات پہلے سے طے نہیں تھی کہ ہمارا سال میں پہلا مہینہ کون سا ہوگا، یہ بات پہلے طے نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ محرم، صفر، ربیع الاول یہ مہینے اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان پیدا کرتے وقت ہی مقرر فرما دیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حکومت پھیل گئی، عرب و عجم میں پھیل گئی، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین، ہمارے پاس آپ کے خطوط آتے ہیں لیکن تاریخ رقم نہیں ہوتی، کس سن کا، کس سال کا، یہ مکتوب کس سال کا ہے، یہ خط کس سال کا ہے، کوئی تاریخ رقم نہیں ہے. ہمیں اس سے پریشانی پیش آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اصحاب کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کب کریں، اپنے ہجری سال کا آغاز کب کریں. اس میں مشورہ شروع ہوا. بعض لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت سے شروع کیا جائے، سن ولادت نبوی.
پھر بعضوں نے مشورہ دیا کہ سن نبوی سے سال شروع کیا جائے، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی وہ وقت ایسے آغاز کا وقت تھا جس میں مسلمانوں کے ساتھ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناانصافیاں کی گئیں، کفار مکہ نے کی ہیں، لہذا وہ حزن کا سال ہے، دکھ کا، غم کا۔ اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کو باقاعدہ عام الحزن قرار دیا، یہ غم والا سال ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اور پھر اسی سال آپ کے چچا جو آپ کے ناصر تھے، مددگار ابو طالب، ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے آغاز کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سن 11 ہجری میں ربیع الاول میں ہوا ہے۔ سن 11 ہجری کے 2 ماہ گزر چکے تھے، تب آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وصال سے ہم یاد نہ کریں، اپنے سال کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے نہ کریں، وصال کی یاد سے نہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ صائب الرائے تھے، وہ کہنے لگے امیر المؤمنین ہم اپنے سال کا آغاز محرم سے کریں، چونکہ اس محرم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑنا، ہجرت ایک ایسا عمل تھا جس سے اللہ جل شانہ نے حق اور باطل میں تفریق کر دی، اسلام کو اونچا کر دیا۔ پہلا دن ہجرت کا اللہ کی مدد کے ساتھ شروع ہوا ہے، پہلا دن ہجرت کا۔ پسے ہوئے لوگ، تکلیفیں میں لوگ، مشقت میں لوگ، پہلا دن ہجرت کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے ہیں رات کو، اور کفار مکہ نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے پہلے مشورہ کر لیا تھا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب آپ کے بارے میں وہ مشورہ کر رہے تھے، مکر و فریب تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے یہی مشورہ کیا تھا کہ 100 آدمی، ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان ہو، 100 آدمی ہو، اور کٹھی تلواریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماریں تاکہ بنو ہاشم کسی سے قصاص نہ لے سکیں۔ شیطان ابلیس اس مجلس میں موجود تھا، اس نے خوشی کا اظہار کیا، کہنے لگے یہی رائے سب سے بہتر ہے، اور یہ رائے ابو جہل نے دی تھی، اس کا دماغ ابلیس سے ابھی آگے تھا، ابو جہل کا۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا، اور اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ مکر و فریب کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یاد رکھو اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے محاصرہ کیا اور گھیر لیا 100 افراد نے، اللہ نے پہلے حکم نہیں دیا نکلنے کا، اسی وقت حکم دیا جب وہ گھیر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے فرمایا آپ نکلیں۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نکلے تو ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا اور ہنس رہا تھا، دیکھو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آئے عرب و عجم کی سلطنت تمہیں دے دی جائے گی اور آخرت میں جنت ملے گی، اور اگر تم ایمان نہیں لائے تو میرے اصحاب کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے اور آخرت میں ذلیل ہوگے، اور ہنس رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلتے ہی فرمایا ایسا ہی ہوگا اور تو دیکھے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی آڑ رکھ دی، پیچھے بھی آڑ رکھ دی، ہم نے ان کو چھپا لیا اور وہ دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مٹی تھی، آپ نے وہ ان کے اوپر پھینکی اور ان کے بیچ میں سے گزرے اور کوئی نہ دیکھ سکا، سب کے سروں پہ خاک گئی۔ تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ شاید کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نکل گئے ہیں۔ تو وہ گھر کے باہر سے جھانکتے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چونکہ اپنی سبز چادر میں لٹا کر گئے تھے، وہ کہتے تھے وہ تو لیٹے ہوئے ہیں۔ انتظار کرتے رہے، صبح کے وقت داخل ہوئے گھر میں، بیدار کیے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے مجھے معلوم نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کو لے کر غار ثور پہنچے، اور عجیب سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹنی میں بطور ہدیہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ہدیہ قبول نہیں کروں گا، قیمتاً لوں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جیسے آپ چاہیں، قیمتاً لیں یا ہدیتاً قبول کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے احسانات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابوبکر صدیق کے احسانات باقی ہیں،
کل قیامت کے دن اللہ اپنے خزانوں سے ان کا بدلہ مرحمت فرمائیں گے، لیکن اس موقع پر آپ نے ان کا احسان قبول نہیں کیا۔ محدثین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہ سفر غیر معمولی تھا، اسلام کی نشاط کی آغاز ہو رہا تھا، اسلام کی نشاط کا آغاز ہونے جا رہا تھا، اسلام کے غلبے کا آغاز ہونے جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا مال بھی اس میں خرچ ہو، اس لیے آپ نے ان کا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ اونٹنی کو 400 درہم میں خریدا۔ غار ثور میں حضرات نے قیام فرمایا اور کفار مکہ کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے دھانے پہ پہنچنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پریشانی کے عالم میں کہنا کہ یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے یوں کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کسی کے دل میں اللہ نے یہ بات نہیں ڈالی کہ وہ جھک کر نیچے دیکھ لیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عنکبوت نے، مکڑی نے اس پر جالا تن دیا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر اندر گیا ہوں تو جالا ٹوٹ جائے گا، تو کسی کے دل میں اللہ نے یہ نہیں ڈالا کہ جھک کر نیچے دیکھے۔ پھر غار ثور سے نکلنا، ہر ایک دن، ہر ایک مرحلہ اللہ کی طرف سے فتوحات کا شروع ہوا۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو یہ دعا نازل ہوئی، یہ اشارہ تھا کہ اب آپ نکلیں، اور دعا یہ تھی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے میرے رب مجھے پہنچا دے سچا پہنچانا، اور مجھے یہاں سے نکالیے سچا نکالنا، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے مجھے سلطنت بھی عطا کریں اور مدد بھی عطا کریں۔ پہلے دن سے آپ نے سلطنت مانگی ہے، اسلامی نظام کا نفاذ، اسلامی قوانین کا نفاذ، اس کے لیے ایک سلطنت ضروری ہے جس میں صرف اسلامی نظام اور قوانین کا نفاذ ہو، تاکہ ساری دنیا اس کی برکتوں کا مشاہدہ کرے، ساری دنیا دیکھے۔ غیر کبھی نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام کا نفاذ کہیں ہو سکے، غیر کبھی نہیں چاہتے۔ اسلامی نظام کا نفاذ اور قوانین کا نفاذ، یاد رکھیے گا، جتنے غیروں کے طریقے ہیں اس کا فراڈ کھلنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ظلم پر مبنی نظام ہے عالم کے اندر، جس جگہ اسلامی نظام قائم ہوگا غیروں کا فراڈ کھل جائے گا، دھوکہ کھل جائے گا۔ انسانیت کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اپنے خود ساختہ نظام اور قوانین بنا کر۔ ایک اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات ہیں۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہوئے، جب جہاں کتاب الحدود شروع ہوتا ہے کتنا عدلیہ کا نظام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کتنے دن اسباق میں تفاصیل ہوتی ہیں۔ عدلیہ کا نظام کیا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں ایک طرف کر دی جائیں گی؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ کیا ہمارا دین صرف نماز روزے تک محدود رہے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدلیہ کا اتنا بڑا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک ایک باریک بات پر اشارہ فرمایا، سخت سزائیں جاری فرمائی، رحمت للعالمین ہوتے ہوئے ڈاکوؤں کو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے۔ اسلامی نظام کا نفاذ ہی انسانیت کے لیے خیر ہے، بس، اور کوئی نظام نہیں۔ کیسا نظام ہے؟ یورپ کے ایک ملک میں ایک نوجوان 50 نمازیوں کو فائر کر کے شہید کر دیتا ہے۔ کیسا نظام ہے؟ جس نظام سے ہم متاثر ہیں اس کے حوالے دیتے ہیں۔ ایک آدمی 50 نمازیوں کو فائر کر کے شہید کر دیتا ہے، اور اس کو پھانسی نہیں لگائی جا سکتی کہ حقوق انسانیت کی خلاف ورزی ہے۔ سبحان اللہ، 50 انسان جو شہید ہو گئے وہ کس کھاتے میں ہیں؟ انسانیت کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے قصاص کا نظام اور احکامات کا نظام، عدلیہ کے اندر اسلامی نظام کا لانا، یہ اسلامی سلطنت کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سلطنت مانگی ہے، مکہ المکرمہ سے نکلنے سے پہلے مانگی ہے، اے اللہ ہمیں سلطنت عطا فرمائے اور اپنی طرف سے مدد بھی فرمائے۔ سارا ایک ایک دن فتوحات کا دن ہے، کتنے دبے ہوئے لوگ، کتنی مشقتوں میں پستے ہوئے لوگ، روزانہ تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تھی، ذہنی اذیت،
ایک صحابی نے روایت کیا کہ زمانہ جاہلیت میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مکہ المکرمہ کے بازاروں میں چلتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی ان کی پیچھے مٹی ڈالتا تھا اور ان کے چہرے پہ مٹی ڈالتا تھا، تو دن چڑھے جب ان کا چہرہ، ان کی داڑھی مبارک سب غبار آلود ہو گئی، تو ایک چھوٹی سی بچی آئی جو ان کا چہرہ دھلوانے لگی اور رو بھی رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں جو آپ کا چہرہ دھو رہی ہیں، مشقت کے ساتھ، پھر ہجرت کا ہر دن فتح کے ساتھ، اور کفار کی ساری تدبیریں، مکر و فریب، ان کے پاؤں تلے رونتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اچھا، کفار نے اعلان کر دیا جہاں ملیں پکڑ لو، 100 اونٹ ملیں گے۔ اچھا، یہ بھی اعلان کیا کہ ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں تو 200 اونٹ ملیں گے۔ سراقہ بن مالک نے سنتی اپنے خادم سے کہا گھوڑا میرا وہاں پہنچاؤ، اور وہ تیزی سے گھوڑے پہ سوار سب سے پہلے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ کے قریب ہوئے، زمین میں دھنس گئے۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، زمین نے ان کے قدم چھوڑے، تو پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کس طرح کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرمایا۔ آگے چلے تو بریدہ اسلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے 70 سواروں کے ساتھ، 70 ان کے ساتھ سوار تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے گھبرائے۔ اچھا، اس سفر میں ابو بکر صدیق کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے رضی اللہ عنہ، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے۔ آپ نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے، اگر کہیں سے کوئی نقصان آئے تو میری ذات پہ پہنچ جائے، میری ذات پر آئے، آپ پر نہ آئے۔ جب بریدہ اسلمی نے گھیرا تو قریب ہوئے، آپ نے فرمایا من انت، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے بریدہ۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا برد امرنا وصلوحا۔ بریدہ عربی میں کہتے ہیں ٹھنڈک کو، عربی میں بریدہ بردن کہتے ہیں ٹھنڈک کو۔ جب انہوں نے اپنا نام بتایا بریدہ، آپ نے فرمایا برد امرنا وصلوحا، اے ابوبکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگے اسلم۔ آپ نے فرمایا سلمنا، ہم تو نجات پا گئے۔ اسلم سلامہ سے ہے، سلمنا ہم نجات پا گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اسلم کی کون سی قبیلے سے، کس شاخ سے ہو؟ کہنے لگے بنو سہم۔ آپ نے فرمایا خرج سہمک فی الاسلام۔ سہمن کہتے ہیں حصہ، سہمن کا عربی میں معنی ہوتا ہے حصہ۔ آپ نے فرمایا خرج سہمک فی الاسلام، تیرا حصہ اسلام میں نکل آیا ہے۔ تو کہنے لگے آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ رسول اللہ، میں محمد اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں۔ تو بریدہ سن کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 70 سواروں سمیت اسلام میں داخل ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کا استقبال مدینہ المنورہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا عمامہ دیا جو نیزے کے اوپر باندھ کے ان کے حوالے کیا۔ وہ اپنے 70 سواروں کے سمیت پہلے پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامے کا علم اٹھائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شان سے انہوں نے استقبال فرمایا مدینہ المنورہ میں۔ تو ہجرت کا ہر دن فتح کا دن تھا، ہر لمحہ فتح کا دن تھا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہم اپنے اسلامی اور قمری مہینے کا آغاز محرم سے کریں گے۔ تو محرم قابل احترام مہینہ جو ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے، بہت بڑی ہجرت کی گئی، ایسی ہجرت کہ زمانہ دنیا نے اس کی نظیر اور مثال نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر جب مکہ المکرمہ آتے تھے تو اپنے گھر کے آگے سے گزرتے تھے تو نگاہیں جھکا لیتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے گھر کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تو کہتے تھے جو گھر اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہم اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ فقراء مہاجرین جو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں ہجرت کر گئے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے تھے، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے والے تھے۔ تو محرم یہ مہینہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیشہ ہم ہجرت کو یاد کریں گے، جس کا ہر دن فتح کا دن ہے، ہر لمحہ فتح کا لمحہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی، وہ مدینہ المنورہ سے بڑھتی ہوئی، پھر عراق و شام کو اپنے احاطے میں لیتے ہوئی، اور ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ چاہے بنو امیہ ہوں یا اس کے بعد جو ہے بنو عباس ہوں
یا اس کے بعد بنو عثمان ہوں، خلافت عثمانیہ کے لوگ ہوں، یہ ان لوگوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے پہ حکمرانی کی ہے خلافت کی بنیاد پر، اگرچہ ان میں کمیاں تھیں، چاہے وہ بنو امیہ کے لوگ تھے یا بنو عباس تھے یا بنو عثمان تھے، ان کے اندر کمیاں اگرچہ تھیں، لیکن دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلامی احکامات کو نافذ کیا۔ تو اس لیے ہمارے اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، تو جب بھی آغاز ہو تو ہم اپنے ہجری تاریخ کو اور اپنی ہجرت کو یاد رکھیں، اور عیسوی تقویم کی بھی اجازت ہے اس کو شمار کرنے کی، اور ہجری تقویم کو بھی شمار کیا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہجری اسماء جو ہیں مہینوں کے وہ یاد کرائے جائیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اور ان کی تاریخوں کا بھی لحاظ کیا جائے اور اہتمام رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔